اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت عرض میں آج امراض القلب اور مقداد ابن اسود کندی کے بارے میں کچھ باتیں ذکر ہے بیان کر رہا ہوں ناظرین محترم کے لیے۔ مقداد ابن اسود کندی جو اصحاب رسول میں سے ایک صحابی تھے، اور ان کا شجرہ جو ہے یوں ہے۔ ناظرین محترم، مقداد کا شجرہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مقداد ابن عمرو بن تغلب بن مالک بن ربیعہ بن عامر، ان کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ کندہ سے تھا۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے امراض قلب کے بارے میں کہ جو دل کی بیماری ہے، جسے امراض یعنی مرض کی جمع ہے، قلب دل ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جو ہے امراض قلب کی شکایت لے کر امام کے پاس آتا ہے۔ کہا مولا یابن رسول اللہ، علاج کر کر کے تھک گیا ہوں، مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں، آپ کچھ مدد کیجئے۔ ناظرین محترم، اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، مایوس ہو گیا ہے، علاج کر کر کے تھک چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اور گھر جانے کے بعد زوجہ سے تھوڑا حق مہر معاف کرواؤ۔ ناظرین محترم، کیا کہا امام نے کہ زوجہ سے تھوڑا حق مہر معاف کرواؤ، اور اس پیسے سے شہد خریدو، بارش کے پانی سے ملا کر شہد کو، یعنی بارش کے پانی سے ملاؤ کسے؟ شہد کو، اس کے بعد شہد کو کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بڑا حیران ہوا جب امام نے یہ کہا کہ ایسا مرض اور یہ نسخہ۔ اس نے کہا بہرحال سوچا، کہا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ نے کہا سوچا، بہرحال سوچا، سوچ کے کہا کہ کرنے میں کیا حرج ہے، کیا جاتا ہے، کر کے دیکھتا ہوں۔ گھر گیا، جب گھر آیا تو آنے کے بعد مہر کا کچھ حصہ معاف کرایا، اور اس مہر کے پیسے سے جو معاف کرایا تھا اس سے شہد خریدا، اب بارش کے پانی سے ملا کر کھایا، ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ امام نے کہا تھا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو پھر امام کے پاس وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد اپنے تمام حال کو سنایا، سنانے کے بعد اور ساتھ میں اس کا نسخہ کا راز معلوم کیا کہ مولا اس کا راز کیا ہے نسخے کا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر زوجہ کا واجب حق ہے، لہٰذا وہ بہرحال پاک ہے اور مبارک ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے اور مبارک ہے، اس لیے کہ خداوند کریم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے عورتوں کے مہر انہیں خوشی خوشی دے دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے کچھ معاف کر دیں تو شوق سے کھاؤ۔ اور شہد کے لیے خداوند کریم پھر ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ ارشاد خداوند کریم ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورہ نحل میں اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور بارش کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ فرمان خداوند کریم ہے کہ بابرکت اور مبارک ہے۔ یہ کہ کیا ہے؟ بابرکت ہے اور مبارک ہے، لہٰذا خداوند کریم کے یہ تینوں فرمان ہیں کہ یہ مبارک ہے اور بابرکت ہے۔ پس معلوم ہوئی، توجہ کیجیے گا، پس معلوم ہوا کہ
پاکیزہ مال اور وہ غذا جس میں شفا ہو آب مبارک کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو شفا یقینی ہے۔ تو دیکھا ناظرین محترم، کتنا آسان سا نسخہ جو امام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی مقداد کے بارے میں۔ مقداد جو ہے وہ صحابی رسول میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا، جو نواحِ یمن میں حضرت موت میں رہتے تھے۔ مقداد اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ مقداد پریشان حال ہے، گھر میں فاقہ ہے، تو مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر آئے، آ کر کہا مولا گھر میں فاقہ ہے، پریشان ہے، کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے، کچھ کیجئے۔ تو مولا کائنات نے اپنے دروازے کے قریب پڑے ہوئے پتھر کو اشارہ کیا، کہا مقداد اس پر کہو یا علی۔ مقداد کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ اس پہاڑ کو یہ پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ لو، اور لینے کے بعد اس پر کہو یا علی۔ مقداد نے لیا، لینے کے بعد یا علی کہا۔ جیسے یا علی کہا وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جب سونے میں تبدیل ہو گیا تو مقداد ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو مولا کائنات دیکھ رہے تھے کہ مقداد آپ کیا تلاش کر رہا ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ مقداد نے ایک پتھر لیا، لینے کے بعد اس سونے کے پتھر کو توڑا اور اس میں سے تھوڑا سا لیا۔ لینے کے بعد مولا نے کیا کہا تھا کہ لے جاؤ، لے جانے کے بعد اس سے گھر میں فاقہ ختم ہو جائیں گے، اسے بیچ کر جو ہے بچوں کی پریشانیاں دور کرو۔ لیکن اس نے پتھر تلاش کیا اور اس پتھر سے اس سونے کے ڈلا کو یعنی پتھر کو توڑا۔ توڑنے کے بعد اس میں سے تھوڑا لیا اور لینے کے بعد بقیہ چھوڑ دیا اور وہ جانے لگا مقداد۔ مولا دیکھ رہے تھے، جب مقداد جانے لگے تو جاتے جاتے مولا نے کہا مقداد یہ کیا، اسے بھی لے جاؤ، کام آئیں گے۔ مولا نے کیا کہا مقداد اسے بھی لے جاؤ، یہ کام آئیں گے کل کے لیے، اسے لے جاؤ۔ تو عزیزو ناظرین محترم، مقداد کے جواب کو سنیے۔ مقداد یہ کہتے ہیں کہ کل کی پرواہ وہ کرے کہ جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ جب میرے پاس علی جیسا مولا ہے تو میں کل کی فکر کیوں کروں، لہذا وہ مجھے عطا کرے گا، مجھے دے گا، کتنا یقین ہے۔ لہذا ناظرین محترم، یہ آج کی بحث اور گفتگو تھی، لہذا اب دعائیں کرتے ہیں۔ پروردگار حق محمد و آل محمد تمام مومن مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ پریشان حال کو پریشانیوں میں دور فرما، جو بھی پریشان حال ہیں پروردگار اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔